پروگرام نیوز اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، موجودہ دور میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مالی طور پر اور معاشی طور پر مضبوط کیسے کریں، کون سی ملازمت اپنائی جائے، کون سا کاروبار کیا جائے، ملازمت کی جائے یا کاروبار کیا جائے، اس کے اوپر ہمیشہ سے ایک تجسس رہتا ہے لوگوں میں کہ کیا کام کیا جائے، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں سب سے اچھی رہنمائی جو شخص دے سکتا ہے وہ ایک کیریئر کاؤنسلر دے سکتا ہے۔ ایک کیریئر کاؤنسلر بتا سکتا ہے کہ آپ کو ملازمت کرنی چاہیے، کون سی ملازمت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، کون سا کاروبار کرنا چاہیے۔ اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ معروف کیریئر کاؤنسلر رانا ممتاز رسول صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ آپ نے کتاب بھی لکھی ملازمت نہیں کاروبار، تو کیا کیریئر کاؤنسلنگ کیا سکھاتی ہے؟ صرف ملازمت کے بارے میں سکھاتی ہے یا کاروبار کے بارے میں سکھاتی ہے؟ آپ زیادہ تر لوگوں کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ ملازمت کریں یا کاروبار کریں؟ بڑی مہربانی، شکریہ یاسر خان صاحب۔ اصل میں بیسیکلی اس وقت جو ہمارے ملک کی معاشی صورتحال جا رہی ہے اور آپ کے سامنے ہے کہ حکومت کے پاس اتنے زیادہ وسائل نہیں ہیں کہ وہ سب نوجوانوں کو جو ہے نا روزگار دے سکے، تو اس کے حوالے سے ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کی طرف آنا ہوگا اور سوچنا ہوگا کہ کس طریقے سے ہمارے وہ نوجوان جو اس وقت اپنی تعلیم مکمل کر کے ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ آتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس حوالے سے 2-3 اقدامات کی ضرورت ہے کہ جو کہ کرنے بھی چاہیے اور ہونے بھی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کم از کم میٹرک کا جب کوئی اسٹوڈنٹ ایگزام پاس کر لیتا ہے تو اس کو یہ چاہیے اور اس کے لیے یہ ضروری بھی ہے کہ آکے اس نے کس لائن کے اندر جانا ہے۔ اب اس وقت موسٹلی نوجوان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے گریجویشن بھی مکمل کر لی ہے اور مکمل کرنے کے بعد وہ دین پھر سوچتے ہیں کہ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے۔ تو بیسیکلی تو یہ ضروری ہے کہ آپ جس سوچ، جس نظریے کے ساتھ اور جس طرف آپ کی زیادہ توجہ یا آپ کی دلچسپی ہو اس ہی ڈپارٹمنٹ کو چوز کرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے نوجوان اب ایف اے، بی اے، گریجویشن یا ماسٹر یا اس کے علاوہ انجینئرنگ یا ڈاکٹرنگ کر رہے ہیں، ان سب کو روزگار نہیں مل رہی۔ ایک یہ اس کنسیپٹ کو، اس سوچ کو بھی ہمیں بدلنا ہوگا کہ ہم نے بیسیکلی جو تعلیم حاصل کرنی ہے وہ ہم نے کسی ملازمت کے لیے نہیں کرنی، بلکہ ہم نے وہ ہنر یا وہ سکلز کو لینا ہے کہ جو ہم اپنی تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد اس ہنر کو اپنی روزگار کے لیے لا سکیں، اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنے ملک پاکستان کے لیے ایک مفید شہری بھی بن سکیں اور کاربن بھی بن سکیں۔ اچھا رانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے ایک بک بھی لکھی ہے ملازمت نہیں کاروبار، تو کاروبار تو ایک اس میں سرمایہ بھی درکار ہوتا ہے، پیسے بھی درکار ہوتے ہیں، تو پیسے کے بغیر کیا کاروبار ممکن ہے؟ اچھا یاسر بھائی، ایک یہ نا بہت بڑا کنسیپٹ اور ایک بہت بڑی تھاٹ بھی ہے ہم لوگوں کی کہ یار اگر کاروبار کرنا ہے نا تو وہ پیسے سے ہی ہوگا۔ اس سوچ کو، اس نظریے کو بدلنا ہوگا۔ دیکھیں، جو کاروبار کیا جاتا ہے نا وہ بیسیکلی کیا جاتا ہے آئیڈیاز کے ساتھ، کہ آپ کے ذہن میں کیا آئیڈیا ہے، آپ کس کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، دین اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو کتنے سرمایے کی ضرورت ہے اور اس سرمایے کی یوٹیلائزیشن کیسے ہونی ہے۔ اس وقت بہت سارے بزنس کاروبار اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ جو بغیر سرمایے کے بھی ہو رہے ہیں۔ جیسے آپ کے بھی سامنے ہوگا آج کل آن لائن جو جتنے بھی بزنس کاروبار ہو رہے ہیں وہ اس کے لیے اندر آپ کی اسکل یوز ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم اگر ڈیلی بیسس پہ اپنا کاؤنٹ کریں کہ ہم موبائل کو کتنی دیر یوز کرتے ہیں، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے ان 24 گھنٹوں میں سے اگر آدھا گھنٹہ اس موبائل کو ہم اپنی اسکل کے اندر لے آئیں اور اس کو یوٹیلائز کریں اسکل کے حوالے سے، تو ایک بہت اچھی ہم ارننگ بھی کر سکتے ہیں، اور دوسرا اس بزنس کو گرو بھی دے سکتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ہم جو مارکیٹ کی انفلیشن ہے اس کے ساتھ بھی ہم ٹچ رہتے ہیں۔ تو برائے مہربانی میں اسپیشلی نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اس بات کو، اس نظریے کو یا اس سوچ کو چھوڑیں کہ جس وقت تک اپنے پاس سرمایہ ہوگا تو دین ہی کاروبار ہو سکے گا۔ بے شمار ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں کہ جو آپ بغیر سرمایہ کے بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ نوجوانوں کی گرومنگ کے حوالے سے اور ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے آپ نے بتایا، تو کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کیا یہ اسکول کے لیول پہ کوئی سبجیکٹ ہونا چاہیے، علیحدہ سے کوئی فیلڈ ہونی چاہیے جس میں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے لیے، یا ان کو اسیس کر کے، جیسے جو بیرون ملک بہت ساری جگہ ہیں جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے، یا پھر والدین کی طرف سے بچوں کی گرومنگ کی جائے شروع سے ہی اس معاملے کو لے کر؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے کون سی چیز بہتر ہے؟ اچھا یاسر بھائی، 2 چیزیں جو ہے نا جو اس وقت جو ہے نا بہت ضروری ہے۔ ایک تو دیکھیں، پہلے کنسیپٹ ہوتا تھا تعلیم و تربیت، اس وقت اس چیز کا فقدان ہو گیا کہ تربیت نہیں ہو رہی، صرف تعلیم ہو رہی ہے۔ ایک چیز کہ نوجوانوں کو اس سائڈ پہ، تربیت والی سائڈ پہ اسپیشلی اس میں جو کردار ہے وہ اساتذہ کا کردار ہے۔ جس طریقے سے اب آج کل حالات چینج ہو رہے ہیں، مارنا ہی پیار والا کنسیپٹ آ رہا ہے، ٹیچر نے کچھ کہنے نہیں ہے طالب علم کو بھی پتہ ہے کہ میرے استاد نے کون سا مجھے کچھ کہہ دینا یا کر دینا ہے۔ اگر ہم پریویس میں تھوڑا سا ماضی میں جاتے ہیں، آج سے 15 یا 20 سال پہلے، تو جو استاد کی قدر، جو اس کی ویلیو تھی، اور اسپیشلی
والدین کے لیے کہ استاد نے اگر بچے کو مارا بھی ہے یا تھوڑا سا ڈانٹا ہے یا اس کے پڑھانے کے حوالے سے سختی بھی کی ہے تو الٹا ہم لوگوں کو یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ گھر جا کے بتائیں گے تو وہاں سے بھی مار پڑے گی، ایک چیز۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے اب یہ بالکل چیزیں بدل گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہوا کہ موبائل سب بچوں کے ہاتھ میں آ گیا، اسپیشلی اب یہ کرونا کے بعد یا کرونا کے حالات میں جو آن لائن کلاسز شروع ہوئی ہیں اس سے مجبوراً پیرنٹس کو بھی موبائل بچوں کو دینا پڑا ہے اور کرنا پڑا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز ہے ہماری تعلیم۔ اس وقت جو ہم تعلیم دے رہے ہیں بچوں کو وہ صرف رٹا سسٹم چل رہا ہے، وہ صرف ڈگری کا اصول چل رہا ہے، یا وہ صرف یہ ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے % مارکس لینے ہیں۔ دونوں چیزوں کے اوپر توجہ دینا ضروری ہے، تربیت کے اوپر بھی توجہ ضروری ہے اور اسپیشلی ایجوکیشن کے اوپر بھی ضروری ہے۔ اب اس میں دیکھیں اگر آپ بچے کی کیریئر کونسلنگ اور بچے کی دلچسپی جو ہے وہ 6ٹھی یا 7ویں کلاس سے اسپیشلی والدین کو یا والد کو یا گھر والوں کو یہ فیل ہونا محسوس ہو جاتا ہے کہ بچے کی دلچسپی کس چیز میں، رجحان کس طرف ہے بچے، رجحان کس طرف ہے بچے کا۔ ایک تو اس حوالے سے بچے کو رجحان کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس دوڑ سے باہر نکلنا پڑے گا کہ بیٹا آپ نے اتنے % مارکس لینے ہیں، میرے پیارے بیٹے نے ڈاکٹر بننا ہے، میرے پیارے بیٹے نے انجینئر بننا ہے۔ ٹھیک ہے، اس دور سے بھی ہمیں باہر نکلنا پڑے گا۔ بچے کی جو بیسیکلی جو سکلز ہے جس میں بچہ دلچسپی لے رہا ہے ہمیں اس طرف آنا پڑے گا، اور بچوں کی شروع سے ہی کونسلنگ کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ کیریئر کاؤنسلنگ جو ہے وہ اب اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب حکومت کی جانب سے، ویسے تو جیسے آپ ہیں کیریئر کاؤنسلر ہیں اس طرح اور بھی بہت سارے کیریئر کاؤنسلرز ہیں، وہ لوگوں کو آن لائن بھی ٹیچ کر رہے ہیں، کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور ان کا بہت سارا کنٹینٹ بھی اس حوالے سے موجود ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکاری طور پر اور حکومت کی سطح پر اس پر کیا مطلب میسز کے لیے، عام عوام کے لیے کیا کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس وقت موجودہ دور میں جو سکیمیں اور جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ واقعی ہی لوگوں کو معاشی طور پہ مضبوط بنانے کے لیے یا ان کو ان کی زندگی میں استحکام لانے کے لیے کسی حد تک کارگر ثابت ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ہر چیز کا دیکھیں وہ فرق تو پڑتا ہے اور امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے اور ہو بھی رہا ہے۔ جی۔ اب دوسرا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا اسکولوں کے حوالے سے، دیکھیں کہ جو سسٹم ہمارے پاس تعلیم کا چل رہا ہے نا، ہمیں بیسیکلی اس سسٹم کے اندر چیزوں کو ایڈ کرنا ہوگا۔ جب ہم چیزوں کو ایڈ کریں گے، ان ویلیوز کو ایڈ کریں گے اور پراپر سرکاری سرپرستی کے اندر یہ چیزیں آئیں گی نا تو وہ آپ کے ایک سسٹم میں اور روٹین میں آئیں گے۔ کچھ اس طرح کے سیگمنٹ ہونے چاہیے جو 9th کلاس میں ہو، دین اس کے بعد 10th میں، اور اسپیشلی جس وقت بچہ فرسٹ ایئر میں جاتا ہے کم از کم FA اور BA کرنے کے بعد ایک ایسی سکل، ایک ایسا ہنر ضرور ہونا چاہیے جو وہ بچہ اپنے ان 4 سالوں میں حاصل کرے۔ دیکھیں اگر آپ کو وہاں پہ جا کے BA کے بعد آپ کو جاب وغیرہ نہیں ملتی اور آپ نہیں کرنا بھی نہیں چاہ رہے تو آپ کے پاس یہ ایک ہنر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ تو بہت سارے ایسے بزنس آئیڈیاز ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، جس طرح ووکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی چل رہے ہیں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھی چل رہے ہیں، مختلف کالجز بھی چل رہے ہیں، وہ مختلف ٹریننگ بھی دے رہے ہیں۔ تو آیا ان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ کے ان کورسز کو گورنمنٹ میں بھی اپلائی ہونا چاہیے، جہاں ہم کامرس کی تعلیم دے رہے ہیں، جہاں ہم ای کامرس کے اوپر دے رہے ہیں، جہاں ہم اکنامکس کے اندر آ رہے ہیں، جہاں ہم دوسرے میتھمیٹک میں آ رہے ہیں، دوسری چیزوں میں آ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ایک سبجیکٹ ضرور ایڈ ہونا چاہیے اس کے اندر۔ اچھا رانا صاحب ایک یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ کر لیا ہوتا ہے اور بچوں کو اسی طرح سے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر یا انجینئر بن بھی جاتے ہیں، لیکن اس طرح سے کامیاب اور اس طرح سے اپنی فیلڈ میں ایک سکسیسفل آدمی نہیں بن پاتے، تو اس کا اثر میسج کے اوپر پڑتا ہے، اس کا اثر معاشرے کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اس صورتحال میں کس کی ذمہ داری بنتی ہے بچوں کو گائیڈ کرنا، اساتذہ کی یا والدین کی؟ یاسر بھائی بیسیکلی تو دیکھیں پہلی میں نے بات کی ہے کہ گھر کی طرف سے توجہ اور چیزیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم بینگ اے پیرنٹس اپنے بچوں کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں کہ بیٹے میری یہ خواہش ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے، میری یہ خواہش ہے کہ میرا یہ بنے، والدین کی علیحدہ ہے، والدہ کی علیحدہ ہے، بہن بھائیوں کا علیحدہ اسسمنٹ ہے۔ برائے مہربانی اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم بچوں کو اس معاملے میں کانفیڈنس بالکل بھی نہیں دیتے کہ ہم اس چیز کے اوپر آئیں کہ ہم اپنے اس بچے سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے، ایک چیز۔ اچھا جس وقت ہم اپنی مرضی اس کے اوپر بچے کے اوپر ٹھونس دیتے ہیں، دین اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ بچے نے جانا لیفٹ تھا لیکن ہم لوگ اس کو رائٹ کی طرف موڑتے ہیں۔ اس رائٹ پہ جانے کے لیے ایک تو بچے کو بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں، بچے کی عدم دلچسپی ہوتی ہے، بچہ اس چیز میں دلچسپی نہیں لیتا، اس طریقے سے اپنے گول اور پیشن کو وہ سیٹ کر ہی نہیں پاتا، تو ہمیشہ اس حوالے سے بچے کو تھوڑی سی دینی چاہیے۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ڈسکس ہوتا ہے کہ یار آپ نے جو یہ FA کیا یا BA کیا، آپ نے یہ مضمون رکھے، آپ نے کیوں رکھے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔
آپ کو کسی نے گائیڈ کیا نہیں, مجھے تو پتہ نہیں, میں اپنے دوست کے ساتھ فارم جمع کروانے گیا تھا ٹھیک ہے. تو اس نے کہا میں یہ مضمون رکھ رہا ہوں تو آپ بھی رکھ لو, میں نے بھی وہ رکھ لیے. صحیح ہے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو 16 سال 14 سال یا 15 سال جو ہم ایجوکیشن میں لگاتے ہیں اور دین اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے یہ کرنا ہے نہیں کرنا ہے یہ چیز. تو اس حوالے سے یہ جو گرومنگ, یہ جو کیریئر کاؤنسلنگ ہے یہ بہت ضروری ہے. جس وقت آپ بچے کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے سبجیکٹ اور اس کے ٹاپک ڈیسائیڈ کریں گے تو وہ اس میں بھرپور اور اچھا رزلٹ آئے. ٹھیک ہے. اچھا رانا ممتاز رسول صاحب, لاسٹ میں ایک ون لائنر میسج دیجیے گا نوجوانوں کو, کیونکہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے ملازمت نہیں کاروبار, تم نوجوانوں کو آج کل ایک گلوبل جو سینیریو ہے اور پاکستان کے سینیریو کو مد نظر رکھ کے جو معاشی طور پر اس وقت حالات ہیں, اس وقت ذہن میں رکھ کے ایک ون لائنر میسج کیا دیں گے نوجوانوں کو, موجودہ پاکستان کے نوجوان؟ ایک تو اسپیشلی یہ ہے کہ نوجوان بہت زیادہ مایوس ہیں جابس کے حوالے سے بھی, اپنی سکلز کے حوالے سے بھی اور اپنے اس سسٹم کے حوالے سے بھی. تو انہیں یہی کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں جو کامیابی ہے نا, کامیابی ایک پرندہ ہے جو ہر انسان کے پاس آتا ہے اور ہر انسان کو وہ دستک دیتا ہے کہ میں کامیابی ہوں, میں آپ کے پاس آیا ہوں, آپ مجھے اویل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. وہ اسٹوڈنٹ, وہ بچے, وہ نوجوان جو محنت کر رہے ہوتے ہیں, کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس جستجو میں ہوتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کامیابی حاصل کرنا ہوتی ہے, تو وہ لوگ کامیابی حاصل کرتے ہیں. وہ نوجوان جو اپنی لائف کو, اپنے ٹائم کو سو کر گزارتے ہیں, سستی سے گزارتے ہیں اور مختلف چیزوں کے اوپر یوٹیلائز کر کے گزارتے ہیں, ڈیفینیٹلی وہ کامیابی وہ نہیں لے سکتے. تو محنت کو جاری رکھیں, اپنی کوشش کو ضرور جاری رکھیں اور کم از کم اپنی زندگی میں ایک گول ضرور سیٹ کریں اور اس گول کو اچیو کرنے کی کوشش کریں, تو اللہ پاک محنت کا پھل ضرور دیتا ہے. بہت شکریہ. رانا ممتاز رسول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کی انہوں نے کہ ایک گول سیٹ کریں اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے محنت کریں, اور نوجوانوں کے لیے یہی پیغام ہے کہ محنت کریں اور محنت کا دامن جو ہے وہ ہاتھ سے نہ چھوڑیں, اور مسلسل محنت جو ہے وہی آپ کو اپنی منزل پر پہنچاتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.